اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کرنے والے ہیں خواب کی تعبیر کے متعلق، ایک ایسا خواب جس کے بارے میں صاحب تعبیرات یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ایسا خواب کسی کو آئے تو اس کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے، اور کن صورتوں میں ایسے خواب کی تعبیر ظاہر ہوتی ہے اور کن لوگوں پر ایسے خواب کی تعبیر ظاہر ہوتی ہے، مکمل طور پر اس پر بات کریں گے۔ پوری ڈیٹیل آپ سے شیئر کی جائے گی۔ جو لوگ چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک پر۔ صاحب علم لوگوں کے نزدیک بعض ایسے خواب ہیں جن کی تعبیریں جلد ظاہر ہو جاتی ہیں، اور بعض ایسے خواب ہیں جن کی تعبیریں ظاہر ہونے میں بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ اور پھر صاحب تعبیرات اس کے بارے میں جو اپنے نظریات اور مشاہدات پیش کرتے ہیں کہ کس انسان کو کیسا خواب آئے تو اس کی تعبیر ظاہر ہوگی، اس کے بارے میں مکمل مشاہدات صاحب تعبیرات پیش فرماتے ہیں۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ کون سا خواب سچا ہے اور کون سا خواب جھوٹا ہے، اور کس خواب کی تعبیر کس وقت تک کیسے ظاہر ہوگی۔ اس میں پھر وہ آگے لوگوں کی کنڈیشنز بتاتے ہیں کہ کس بندے کو خواب آئے تو اس کی تعبیر ظاہر ہو سکتی ہے، ادروائز کوئی بھی صاحب خواب ہے تو اس کو اس کی تعبیر ان تمام صورتوں میں ظاہر نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کوئی صاحب خواب دیکھنے والا بے نمازی ہے، احکام شریعہ پر عمل کرنے والا نہیں ہے، نمازوں کی باقاعدگی نہیں ہے، گناہوں کی زیادتی ہے، شراب پینے والا ہے، بد کردار ہے، تو ایسے تمام لوگوں پر خوابوں کی تعبیرات محض ایک جھوٹا خواب تصور کیا جائے گا۔ صاحب کشف لوگوں کے لیے خوابوں کی تعبیرات جلد ظاہر ہوتی ہیں یا پھر تھوڑا لیٹ ظاہر ہوتی ہیں، ان کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ یعنی نماز پڑھنے والا بندہ ہے، احکام شریعہ کو جاننے والا بندہ ہے، دین پر عمل کرنے والا بندہ ہے، امانت دار ہے، تو ایسے خوابوں کی تعبیرات ان لوگوں پر ظاہر ہوتی ہیں جن کو اللہ رب العالمین کا قرب نصیب ہے۔ باقی ایسے لوگ جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو ٹھیک طرح سے احکام شریعہ پر عمل نہیں کرتے، ان پر ایسے خواب محض ایک سوچ یا برے خواب کی طرح تصور کیے جائیں گے۔ اگر یہ خواب کسی ایسے انسان کو آئے کہ جو بہت زیادہ احکام شریعہ کو جاننے والا اور اللہ رب العالمین کا قرب اس کو نصیب ہے، تو پھر اس خواب کی تعبیر ظاہر ہو سکتی ہے۔ اور ہر ایک کے سامنے اپنے خواب کو بیان کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ بعض ایسے خواب ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی کے سامنے بیان کر دیے جائیں جو اہل علم نہیں ہے، صاحب علم نہیں ہے، تو پھر اس کی تعبیر جو ہے وہ بری ظاہر ہونے کا خدشہ ہے۔ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کو کوئی ایسا خواب آیا ہے تو صاحب علم لوگوں سے اس کی تعبیر دریافت کریں، ہر ایک کے سامنے اپنے خواب کو بیان کرنے سے گریز کریں۔ اور اکثر لوگوں کو جو ایسے خواب آتے رہتے ہیں کہ خواب کے اندر خود کو موت کی طرف جاتے ہوئے دیکھنا یا مرتے ہوئے دیکھنا یا مر جانا، تو ایسے خواب کی تعبیر ہر ایک پر ظاہر نہیں ہوتی، کیونکہ جس نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ وہ مر گیا ہے یا اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے یا بازو ٹوٹ گیا ہے یا سر میں کہیں چوٹ لگ گئی ہے، لیکن اس کی تعبیر ظاہر نہیں ہوتی ہے، اس کے اس خواب کو محض ایک برا خواب تصور کیا جائے گا جو بری سوچوں کی وجہ سے، برے کاموں کی وجہ سے اکثر طور پر لوگوں کو آتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ جو رات بھر فلمیں، ڈرامے یا گانے سنتا رہا اور دیکھتے دیکھتے سو گیا، تو اس کو ایسے خواب آئیں، خواب کے اندر کوئی گندگی دیکھے یا کوئی اپنے اوپر اس طرح کا معاملہ دیکھے کہ اس کی موت واقع ہو گئی ہے یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی بھی اس کو جسمانی طور پر نقصان ہوا ہے، تو یہ فقط
برا خواب تصور کیا جائے گا، اس انسان پر اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو برے خواب کا معاملہ دیکھنا پڑا۔ تو آج کی ساری بحث کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ جس بندے کو بھی ایسا خواب آئے وہ پریشان نہ ہو، کیونکہ ہر ایک پر اس کی تعبیر ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ جو صاحب کشف لوگ ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کا قرب جن کو نصیب ہوتا ہے، ان پر اس کی تعبیر ظاہر ہو سکتی ہے، باقی ہر ایک پر اس کی تعبیر ظاہر نہیں ہوتی۔ خواب کے اندر بیماری کا دیکھنا بہت ساری وجوہات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بعض اہل تعبیرات اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر بیماری کا دیکھنا اچھا ہے، اگر فقط بیماری کو دیکھے کہ جس طرح صاحب خواب نے دیکھا کہ خواب کے اندر وہ بیمار ہو گیا، اس کے جسم پر کوئی بیماری ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو مال و دولت ملے گا۔ بعض صاحب تعبیرات بیان فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر اپنے جسم پر بیماری کا دیکھنا وراثت کی علامت ہے، یعنی اس کو وراثت ملے گی، مال ملے گا، دولت ملے گی۔ لیکن اگر یہ خواب اس طرح سے صاحب کشف لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے کہ خواب کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اس قدر بیمار ہوئے، بیماری کی وجہ سے وہ ننگے ہو گئے، یعنی ان کی شرمگاہ پوشیدہ نہ رہی، اور پھر ان میں باقی اتنی سکت بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈھانپ سکیں، تو ایسی صورت میں صاحب تعبیرات بیان فرماتے ہیں کہ صاحب کشف لوگ جو ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے قریب جو ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا سے جانے والے ہیں، یعنی ان کی موت قریب ہے۔ تو پھر اس کی آگے چند اور صورتیں ہیں کہ خواب کے اندر اگر کسی نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ وہ بیمار ہے، لیکن اتنی اس کے اندر سخت ہے، طاقت ہے کہ اس نے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ لیا، تو یہ موت کی علامت نہیں ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا کوئی ایسا راز جو وہ پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو پوشیدہ ہی رکھے گا۔ اور اگر اس حال میں اپنے آپ کو دیکھا کہ اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے کی کوشش کی لیکن وہ ڈھانپ نہ سکا، تو پھر لڑائی جھگڑے کی علامت ہے، یا پھر راز کے ظاہر ہونے کا خدشہ ہے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر اگر یہ تندرست ہے اور اس کی کسی کے ساتھ صحبت ہوئی ہے، ایسا انسان جو بیمار ہے اس کے ساتھ، تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر یہ اچھی دلیل ہے، اچھی بات کی طرف اشارہ ہے، آخرت میں اس کو نفع پہنچے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں یہ ساری بحث اس وجہ سے کی گئی تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے ایسے تمام خوابوں کی تعبیرات ہر ایک پر ظاہر نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکی کے رستے پر چلنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔